اپنا چہرہ قائم کرو اس دین پر. اسی لیے تو یہ رنڈی کے بچے مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں, اسی لیے تو یہ حرام کے پلے مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں. ایک دفعہ میرے سامنے آ جائیں, میں حدیثوں کا سہارا نہیں لوں گا, قرآن ہی کافی ہے. تم قرآن کی مار ہو بے غیرت کے بچوں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, آج کہہ رہا ہوں میں دین اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ آپ بھی ادھر آ جائیں. فاقم وجہک للدین حنیفا. جب رسول اللہ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں گا؟ میں تو اسی کو فالو کروں گا جس کے لیے کہا ذالک دین القیم, قائم ہونے والا دین ہے. یوم اکملت کی بتی بنا لو اب, ہاں نا, قائم ہونے والا دین ہے یہ. یار کب تک چھپ چھپ کے بات کریں گے؟ امام مہدی اسلام نہیں لائیں گے, اللہ کا عشق لائیں گے, اللہ کی محبت لائیں گے. امام مہدی کی نظر میں ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی سب برابر ہیں. امام مہدی سب سے محبت کریں گے, اور ہے سب سے محبت کا پیغام ہے. امام مہدی اسلام کے لیے نہیں آئیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں امام مہدی اسلام کے لیے آئیں گے اور ہندوستان میں ہندوؤں کو مار دیں گے, غزوہ ہند ہوگا, کون سا غزوہ ہند؟ امام مہدی نہیں آ رہے کسی کو مارنے وارنے کے لیے, امام مہدی دلوں کو جوڑنے کے لیے. امام مہدی ملاپ کریں گے سارے انسانوں کا, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, یہودی, سب کو ملا دیں گے. سب اللہ سے محبت کرو, اللہ سے بھی محبت کرو اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ امام مہدی کا پیغام ہے. اگلا سوال دیکھو, ان آیات کو ذرا آگے بڑھاؤ یار. فاقم وجہک للدین حنیفا ذالک دین القیم یوم اکملت. مجھے تو ہمارا دین. اب دیکھو نا, وہ کتنا بڑا بغیرت آدمی تھا جو رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے. حدیث قرطاس میں رسول اللہ کہتے ہیں لاؤ میں تمہارے لیے نصیحت کر دوں. یہ تو تمہارے صحابہ کرام تو اتنے بے غیرت ہیں جو اپنے نبی کا لحاظ نہیں کرتے, جو نبی کو سمجھا رہے ہیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے ہم کو, دین مکمل ہو گیا ہے, اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے, مصطفیٰ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے کتوں حرامیوں کو تم صحابہ مانتے ہو. میں تو نہیں مانتا, میرے نزدیک تو گستاخ ہیں, گستاخان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے لوگوں کا میری نظر میں دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو محمد رسول اللہ کو کہیں آپ کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. جب محمد رسول اللہ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے تو دین اسلام میں کیا کر رہا ہے بیٹھ کے؟ تبھی تو ان لوگوں نے مسجد زرار بنائی ہے. ہمارے جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں اسلام کا پرچار کر رہے ہیں تو بھائی آپ چھوڑ کے چلے جائیں. اسلام کا پرچار نہیں ہو رہا یہاں پہ. ہاں, اور آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ کیا بولے, کون کہتا ہے ہم نے داڑھی نہیں رکھی؟ بس دکھائی نہیں ہے. ہم آؤ ہمارے گھر, ہمارے بیڈ روم میں ایک الماری ہے, وہاں ہم نے رکھی ہوئی ہے. ہم سب نے گھر پہ رکھی ہوئی ہے, کبھی کبھی لے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رکھی ہوئی نہیں ہے. تم نے رکھی ہے داڑھی؟ تم نے سنت رسول کیوں نہیں اپنائی؟ کہاں ہے داڑھی تمہاری؟ یہ نہیں ہے دین. سرکار گوہر شاہی نے درس دیا ہے عشق الہی کا, اللہ کی محبت کا, دین الہی کا. یہ ہے سرکار گوہر شاہی کا پیغام.
سرکار کی کتاب کا نام ہی دین الہی ہے. سرکار نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی دین الہی ہے. اگلا سوال دیکھیں. حقیقت تو بھئی یہی ہے. اسلام تھوڑی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام تھوڑی ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سکھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا ان کو پڑھے. کوئی تراویح پڑھ رہے ہیں سکھ ہندو, ہم نے تو نہیں کہا پڑھو. ہم نے کسی کو نہیں کہا پڑھو. ہم نے پوچھا بھی تو تراویح کیوں پڑھ رہا ہے؟ مجھے مزہ آ رہا ہے. اب وہ اس کو مزہ آ رہا ہے تو اب ہم کیا کہیں, پڑھ لیں, بھی مرضی ہے تیری, ہے نا. ساری دنیا میں جانا ہے نا یہ پیغام اللہ کی محبت کا. یہی تعلیمات گور شاہی ہے. اگر انجمن والے سرکار کی کتاب کو غور سے پڑھ کے دیکھتے تو پھر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ ہم کیا کریں. دراصل مسئلہ ان کو مجھ سے نہیں ہے, سرکار کی تعلیم سے ہے. اگر سرکار ہندوؤں کے لیے کال کی اوتار ہے تو پھر سرکار کے ماننے والے ہری اوم پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. اچھا, اب اگر وہ مسیحائے عالم بھی ہیں تو اب اگر وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کے راز اور حقائق بیان کریں گے, راز بیان کریں گے, تو کیا وہ یہودی ہو جائیں گے؟ وہ تو سب کے لیے ہے نا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے لیے ہیں, سدھارنے کے لیے آئے ہیں نا سب کو. پہلے جو ہے سب الگ الگ دین کے ذریعے اللہ کو ڈھونڈ رہے تھے, اب وہ سارے دین تباہ ہو گئے تو چلو اب ڈائریکٹ میں تم کو اللہ سے ملا دیتا ہوں. سارے جتنے بھی دھرم والے ہیں, اور جو دھرم میں نہیں ہے اس کے لیے بھی. جو چند نقاط میں نے بیان کیے ہیں ان کے اوپر کریں گے آپ تباہ آزمائی. آپ بھی کیجیے اور پھر امجد بھائی کو بھی اور غفور بھائی کو بھی بلائیں گے, امجد بھائی کو بھی بلائیں گے, اور پھر امجد حسین بھی اگر لالو کھیتی تڑکا لگانا چاہے. گور شاہی مرحبا. گور شاہی مرحبا. بہت احسان ہے سیدی آپ کا اور کرم نوازی ہے تمام عالم انسانیت کے اوپر. جو بھی پوری دنیا میں بحر اور بر میں ہے, سرکار نے فرمایا یہ پیغام عشق الہی ان کو ایک تحفہ ہے سرکار گور شاہی کا. جو ان کے سرکار سے سچی محبت, عقیدت, نسبت, تعلق واقعی رکھنا چاہتا ہو تو وہ سرکار کے اس حکم کو اگر مد نظر رکھے گا کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب سرکار سے تمہارا تعلق اس راستے سے جڑے گا جس راستے پر سرکار نے اپنا دروازہ, اپنی نوازنے کا دروازہ بنایا. اگر سرکار کے اس قول کے ہی منکر ہو تو پھر تمہارا سرکار گوھر شاہی سے تعلق اور نسبت کیا رہ گئی؟ اس سرکار گوھر شاہی نے کیا بارہا یہ بات فرمائی نہیں کہ بھئی ہم کو اگر ملنا کوئی چاہے تو وہ یونس سے ملے؟ کیوں کہا یہ بات جتا جتا کر ہم جیسے لوگوں کو؟ تاکہ آنے والے وقت میں وہ وقت آنے والا ہے جب تمہاری آنکھیں مجھے دیکھنے سے قاصر ہوں گی, تمہارے سامنے یہ لفظ کہے سرکار نے کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں گا, نظر نہیں آؤں لیکن سامنے ہوں گا میں. اس وقت کے لیے یہ رہنمائی فرمائی. اور پھر تم اندھے ہو, بہرے ہو, واقعی ہو تم. قرآن صحیح کہتا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ہدایت دینی ان کے قلب کو اندھا بہرا سب کچھ کر دیا محروم. کہ تم کو سرکار گوھر شاہی کی تعلیم کا اگر ذرہ بھی ملتا تو تم پہچان لیتے ایک قول یونس سے کہ یار یہ تعلیم تو صرف سرکار کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ ان لوگوں نے یار دیکھ تو لو نا. جی سرکار. یہ جتنے بھی آج سرکار کے خلاف بکواس کر رہے ہیں جی سرکار, اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. پہلے مسخر اڑا رہے ہیں اللہ کہ وہ کہہ رہے ہیں چاند پہ تصویر ہے حج اسود میں, اور پھر بکواس کر رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, توہین کر اللہ کی نشانیوں کو رد کر رہے ہیں, رد کر رہا ہے. اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں. نہیں,
اور لکھا ہوا ہے سنوریم آیاتنا فی، ہائے لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق نے کہا کہ چاند میں امام مہدی کا چہرہ، اس کے